السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسباب علی آفیشلز میں۔ ہم آج سے کچھ پروگرام شروع کر رہے ہیں، تو ہم نے 2 پروگرام شروع کیے ہیں۔ پہلا پروگرام علم النافع کے نام سے ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے اس کا تعلق علم سے ہے، اور اس علم کی شروعات کیسے کی جائے اور اس علم کو حاصل کر کے کس طریقے سے عمل کیا جائے۔ تو یہ پروگرام ہم ہفتے میں 3 دن رکھیں گے، یعنی 3 دن ہم آپ کو بغیر کسی دن کی تعیین کے 3 پروگرام پیش کریں گے، جس میں ہم آپ کو علم النافع کے تعلق سے وہ ضروری چیزیں بتائیں گے جس کا تعلق ایک آدمی کی روزمرہ کی زندگی سے ہوتا ہے، اور جو بحث و تکرار اور فرقہ واریت سے بالاتر ہوں۔ دوسرا پروگرام ہمارا اٹ از جہاد اگینسٹ ٹیررزم اور جہاد اگینسٹ سیفرون ٹیررزم۔ تو جہاد اگینسٹ سیفرون ٹیررزم کے پروگرام میں ہمارا جو خاص فوکس ہے وہ اس بات پر ہے کہ کس طریقے سے ہم موجودہ جو ملک کے حالات ہیں ہندوستان میں، جو RSS اور سنگھ پریوار کے ورچسو تلے دب چکا ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جہاد یعنی جو اسلامی فریضہ ہے، جس کا تعلق علم سے ہے، تلوار سے ہے اور زبان سے ہے، یعنی تمام وہ شعبے جن کے ذریعے سے باطل کا رد کیا جاتا ہو، جس کی اعلیٰ قسم وجاہدہم جہادن کبیرہ، یعنی قرآن حکیم سے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی ان کو دلائل سے مبہوت کرنا اور دلائل سے ہرا دینا، اور سب سے آخری اس کا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ قتال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نکل کر محض آرائی کرتے ہیں اور دشمن کو قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ تو جہاد اگینسٹ سیفرون ٹیررزم کے اندر ہم آپ کو پولیٹیکل اور سوشل جو اسپیکٹ ہیں ان پر ڈسکشن کریں گے، اور ہم آپ کے لیے جو ہے نئے موضوعات لے کر آیا کریں گے۔ تو آج کے اس پروگرام کو ہم بلا کسی تاخیر کے شروع کر دیتے ہیں، یعنی علم النافع۔ تو آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب مذاہب اور ان کے ماننے والے جب بھی پوجا یا عبادت کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے کچھ منفعت ہوتی ہیں، کچھ فوائد ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات تگ و دو کرتے ہیں دنیا میں۔ نمبر 2، وہ الگ الگ جگہ جا کر مختلف قسم کی جگہوں پر جا کر مختلف قسم کی مورتیوں کی پوجا کر کے باباؤں کے پاس جا کر اس خاص قسم کی فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا اپنے انڈیا میں اگر آپ دولت کا جو مصدر جسے سمجھتے ہیں بت پرست یا مشرک یا ہندوز یا سناتنی جو ہیں وہ لکشمی کو سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے شکشا کے بارے میں اگر ان کے پاس آپ جائیں گے تو وہ سرسوتی کو شکشا کا جو ہے وہ منبع اور مصدر سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک لمبی لسٹ ہے، اور آپ ان لوگوں کے تہوار کو بھی دیکھیں گے جن کی جو عیدیں ہیں وہ اسی بات پر بیسڈ ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کا جو فائدہ ہے دنیاوی فائدہ ہے، یعنی ان کی زندگی کی عبادتوں کا مقصد بھی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے علم النافع پروگرام میں بات دعا سے شروع کرتے ہیں کہ دعا اتنی اہم چیز ہوتی ہے کہ کائنات کا ہر وہ ویکتی اور شخص جو کسی نہ کسی شکل میں اپنے رب پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ضرور بھٹکتا ہے، اور وہی بات دین اسلام کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ آپ کا رب یہ بولتا ہے کہ تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا ہی نہیں بلکہ اس کا جواب دوں گا۔ اور پھر مزید فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کی اور اسلام لانے والوں کی دشمنی میں بڑھ جاتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل کیے جائیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو مشرک اور کافر جو ہوتے ہیں وہ تکبر کرتے ہیں۔
آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا پر کتنا زور دیا ہے، چونکہ دعا ہی عبادت ہے۔ جیسے اس آیت میں کہا گیا کہ مجھ کو پکارو، یعنی مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جواب دوں گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھ کو پکارتا ہے سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے کہ وہ میری بات پر لبیک کہیں، جب میں ان کو کوئی حکم دوں تو اس کو بجا لائیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت اور رشد والے ہو جائیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہے، دور نہیں ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب صحابہ کرام زور زور سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، تمہارا رب جو ہے وہ اس کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے بلکہ وہ حاضر ہے اور سننے والا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، چاہے نماز ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے سجدہ ہو۔ مثلا سجدے کو آپ لے لیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے رب ہمارے تو پاک ہے، تیرے لیے تمام قسم کی تعریفیں ہیں، تیرے ہی لیے تمام قسم کی کبریائی اور بڑائی ہے، اللہم اغفر لی، اے رب میری مغفرت فرما دے۔ تو اس دعا سے بھی معلوم ہوا کہ تمام عبادات کا مصدر اور منبع جو ہے وہ دعائیں ہوا کرتی ہیں۔ ہم آپ کو آج کی اس نشست میں یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو کس قدر پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ابو داؤد وغیرہ میں مروی ہے، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی دعا ہی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عبادت دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، چونکہ آپ کا رب یہ بولتا ہے کہ تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اس کا جواب دوں گا، یعنی بالفاظ دیگر تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے، اور علامہ البانی اور ابن حجر وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، کہ تمہارا رب جو ہے جو بابرکت ہے اور عرش پر مستوی ہے۔ حی کریم، وہ بہت زیادہ حیا کرتا ہے، یعنی شرماتا ہے۔ اب یہ شرمانے کا فعل اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کیسے شرماتا ہے، ہم اس کی بحث نہیں کرتے۔ اہل سنہ والجماعہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرماتا ہے۔ کیسے شرماتا ہے اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ، مخلوق کی طرح بھی نہیں شرماتا، اور نہ ہی ہم اس کے شرمانے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ عقیدے کا ایک مسئلہ ہے جس کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ حی کریم، کرم کرنے والا ہے۔ کرم کرنا بھی کیا ہے؟ انسانی فعل بھی ہے کہ کرم جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا دل پسیجتا ہے، ایک میکینزم ہوتی ہے، اس پر ہم یہاں پر بحث نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ یستحیی من عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شرماتا ہے۔ کس بات پر شرماتا ہے؟ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہے تو بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے جب سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے سے شرماتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، کریم ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد الترمذی میں موجود ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم، کہ جب بھی کوئی بندہ ایسی دعا مانگتا ہے نہ تو گناہ کی کوئی بات ہوتی ہے، یعنی ایسی دعا مانگے جس میں گناہ کا شائبہ ہو، نہ تو ایسا کرتا ہے، ولا قطیعۃ رحم، اور نہ ہی کسی رشتے کو کاٹنے کی دعا مانگتا ہے، اے اللہ فلاں کو فلاں سے جدا کر دے، ایسی دعا بھی نہیں مانگتا ہے۔ الا اعطاہ اللہ بہا احدی ثلاث، مگر یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں میں سے اس کو ایک چیز عطا کرتا ہے جب وہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ نمبر ایک، اما ان تعجل له دعوته، یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، و اما ان يدخرها له فی الآخرہ، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیا جاتا ہے، دنیا میں اسے بدلہ نہیں ملتا ہے۔ و اما ان يصرف عنه من السوء مثلها،
یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو آخرت کے لیے وہ دعا رکھی جاتی ہے اور نہ ہی دنیا میں اس کا بدلہ ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے حادثات کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حادثات کو، پریشانیوں کو اور بلاؤں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اور جب قیامت کے دن اس کو ان دعاؤں کا ذخیرہ ملے گا تو وہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، آج آخرت میں مجھے اس کا فائدہ ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اذن نکثر، اللہ تعالیٰ کے رسول کیا ہم زیادہ دعائیں نہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا قال اللہ اکثر، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے الجامع میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ آج جو ہم نے آپ سے بیان کیا کہ دعا کتنی اہم چیز ہے اور دعا کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ کیوں؟ چونکہ الٹیمیٹ جو ہوتا ہے دعاؤں کا وہ اللہ تعالیٰ سے تمام قسم کی بھلائیاں طلب کرنا اور تمام قسم کی برائیوں کو دور کر دینا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ مشرکوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ جن کے یہاں ایک لمبی لسٹ ہے الگ الگ خداؤں کی، یہ پانی کے خدا ہیں، یہ علم کے خدا ہیں، یہ گوبر کے خدا ہیں، یہ مال دینے کے خدا ہیں، یہ پریشانیاں دور کرتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ دعا کا الٹیمیٹم یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا متلاشی ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس طریقے سے ایگزامینیشن میں پڑھنے اور تمام قسم کے دنیاوی کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، سٹیپس ہوتے ہیں، ویسے ہی دعا کو مؤثر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کچھ طریقے سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔